السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع کی محفل منعقد ہوتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے احمد علی بھائی کے گھر ہم اور آپ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آئیے ہم اس محفل کا آغاز اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تلاوت قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم
حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تمہیں کی میں بنایا تمہیں خان سے میں عطایا تمہیں دافع بنایا تمہیں شافع خطایا تمہیں کی میں بنایا تمہیں خان سے میں عطایا تمہیں دافع بنایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا 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 یہ بات لسدر والی چمنے جہاں کی تھالی سنگ میں نچھان ڈالے تیرے پار کا نہ پایا تجھے ایک بنایا تجھے
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سنگ والے نور کا آیا ہے تارا نور کا سنگ والے میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سنگ والے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کرتے راما نور کا تاج والے دیکھ کرتے راما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سنگ والے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ کو امامہ شریف کے سنت اور سائنٹیفک فائدے اس کے ہم سنے تھے. آج نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں ہم سنیں گے، لہٰذا اسے سنیں اور عمل کرنے کی ہم تمام کوشش کریں گے انشاءاللہ. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. دوسری سنت ہے بیدار ہونے کے بعد اور بستر چھوڑنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ ہے تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے یعنی سونے کے بعد زندہ کیا یعنی اٹھایا اور اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تیسری سنت جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے، اس لیے
کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پر رات گزارتا ہے. تو اس کا طریقہ ہے ایک نتنے کو ایک انگلی سے بند کریں اور پھر دوسرے نتنے سے ہوا زور سے باہر نکالیے. اسی طرح دوسرے نتنے سے بھی ہوا باہر نکالیے. یہ عمل 3 دفعہ کیجیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ یعنی دانت مسواک سے خوب صاف کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ سنتوں پر عمل کریں, ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس سے ہمیں بے شمار فائدے بھی حاصل ہوں گے. تو اب محترم حافظ ذوخاری راشد مصباحی صاحب اپنے انداز میں بیان فرمائیں گے. سماعت فرمائیں. منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام اور پردانشین خواتین اسلام و بزرگان محفل و نوجوان بچے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم محفل کو ایک الگ انداز دیں, ادب کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ ہم محفل میں تشریف رکھیں, اس لیے کہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات, انسان کا عمل کا دار و مدار اس کے نیت پر ہے. ہم اچھی نیت کریں. ہم جب نیت کریں گے اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا. کبھی آپ نے غور کیا ہے آج ہم چند لوگ یہ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ, اگر جمع نہ ہوتے تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے؟ کوئی تسبیح و تحلیل میں وہ گزار رہا ہوگا, بچے موبائل وغیرہ میں ٹائم دے رہے ہوں گے, نوجوان کسی نہ کسی چیز میں ضرور ڈوبے ہوں گے. ہر کوئی کسی نہ کسی مصروفیت میں ضرور اپنے عمل میں لائیں گے, لیکن وہی وقت وہی لمحہ ہم ایک محفل کے روپ میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, لوگوں کو حاضر کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ اگر ایک روم, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں کوئی کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے یہی وقت میں کوئی کسی کی غیبت خوری کر رہا ہو سکتا ہے کوئی کسی کی اسی وقت اسی لمحے میں حسد کر رہا ہو سکتا ہے کوئی موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہو, کوئی نہ کوئی کسی مصروفی عمل میں ضرور ہوں گے. لیکن قربان جائیے وہی وقت ہے, وہی لمحہ ہے, بس محفل الگ ہے, لوگ ہم وہی ہیں, رنگ الگ ہے. ہم یہاں ایک اسلامی ماحول میں ڈھل کر اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں بہت بڑی کام کر جاتی ہے. یہ بچے ہیں, یہ بچے کو آج ہم جو سکھائیں گے کل بڑے ہو کر وہ وہی کرے گا. یہ اسلاف کے طریقے کو پڑھے گا, ہمارے اور آپ کے انداز کو دیکھے گا, وہ دھیرے دھیرے اپنی زندگیوں میں وہی لانے کی کوشش کرے گا. آج آپ نے ان کو یہ ماحول دیا ہے, ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جب یہ بچے نوجوان کی منزل کو پہنچیں گے یہ بھی وہی صورت اختیار کریں گے جس صورت کو آپ نے اختیار کیا ہے. تو چھوٹی چھوٹی حکمتیں بہت کام کے لیے ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا جو کام کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت دینے کا جو کام کر رہے ہیں, ان کا نام حضرت تفضل صاحب. آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. واقعی ہم نے دیکھا ان کے اندر جو جذبہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, دین کو پھیلانے کا, یہ جذبہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں پر قائم فرمائے. آمین. عزیزان ملت اسلامیہ, الحمدللہ حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ
وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے نا، جب تم سچوں کے قریب ہو جاؤ گے نا، پھر یہ تمہیں دنیا کی محبتیں تم پر غالب نہیں ہو پائے گی. تم نماز کی طرف مائل ہو جاؤ گے. تم غیبت سے بچنے لگو گے. تم غیبت سے بچنے لگو گے. حسد سے بچنے لگو گے. جھوٹ و تہمت و بہتان سے بچنے لگو گے. اس لیے کہ اگر جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ برائیوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی اور اللہ کو خوش کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت صدیق کے اکبر، اللہ اکبر، وہ صدیق کے اکبر جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، وہ سچے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بھی اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. حضرت عثمان ذوالنورین کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. سچے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں. سچے ہم نہیں ہیں. نہ ہمارا ایمان مکمل ہے، نہ ہم کسی کی نہ اللہ کسی سے عبادت کر پاتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو صبح ہوتی ہے تو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے تو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا حضرت غوث اعظم کو اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے میسر ہوا؟ حضور غوث اعظم کو اتنا بڑا مرتبہ کہاں ملا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. نماز پڑھی، اللہ خوش ہو گیا. عبادت کیا، اللہ خوش ہو گیا. تسبیح و تحلیل میں وقت گزارا، میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا. اے لوگوں سنو، اللہ نے مجھے جو غوث بنایا ہے تمام عبادتوں کو قبول کر ضرور فرمایا ہے، لیکن تمام عبادتوں ایک طرف اللہ نے میری دو چیزیں کو بہت پسند فرمائی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے بزرگ سنو، اے شخص سنو، اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے وہ دو میری جو ادا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اللہ میری یہ ادا کو اتنی پسند فرمایا اور میں رزق حلال کی تلاش و جستجو میں اتنا مصروف ہو جاتا تھا کہ میں کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے غوث کے القاب سے نواز دیا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب آپ سچوں کے قریب ہوں گے نا تو تمام گناہوں سے توبہ کرنے لگیں گے. آپ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آج ہم شراب نوشی سے بچتے ہیں لیکن ہم جھوٹ سے نہیں بچتے. ہم چوری سے تو بچتے ہیں لیکن ہم جھوٹ سے نہیں بچتے. ہم زنا سے تو بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھو پیارے
جس طرح سے شراب نوشی حرام ہے اس طرح سے جھوٹ بھی حرام ہے، جس طرح سے زناکاری حرام ہے اسی طرح سے جھوٹ بھی حرام ہے، جس طرح سے شراب نوشی حرام ہے اسی طرح سے جھوٹ بھی حرام ہے، جس طرح سے چوری کرنا حرام ہے اسی طرح سے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے نا پیارے، اس کی ایک بے اعتمادی ہو جاتا ہے، اس پر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا میں اتنا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے صرف اور صرف جھوٹ کے بنیاد پر، کہ وہ وقت میں کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبت میں مائل کیوں نہ ہو، اگر وہ سچ بولتا ہے تو لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی سزا اسے دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 17واں پارہ سورہ حج، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو۔ جب جھوٹ سے بچ جاؤ گے نا، تمام گناہوں سے ایسے ہی بچنے لگو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور اگر کہنے لگتے، حضور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، حضور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن حضور میری کئی شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں کہ آپ کے دین میں بہت پابندیاں ہیں، آپ کے شریعت میں بہت ساری قوانین ہیں، میں تمام قوانین کو فالو تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں شراب نوشی سے محبت کرتا ہوں، چوری سے محبت کرتا ہوں، تمام برائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ ان تمام برائیوں میں سے صرف ایک برائی چھوڑنے کے لیے کہیں گے تو میں تسلیم کر لوں گا، اس برائی کو چھوڑ دوں گا۔ ان تمام برائیوں میں سے صرف ایک برائی کو چھوڑنے کے لیے کہیے، میں مان جاؤں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل یہی کر رہا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم تمام چیزوں سے محبت کرو تو ٹھیک ہے، تم محبت کرو، لیکن ہاں تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اب وہ صحابی رسول جو کہ ایمان لے کے آئے، اب ایمان جو لائے وہ صحابی رسول ہیں، وہ ایمان لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے، میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ صحابی رسول جو شراب سے محبت کرتے تھے، جو ہی شراب کے قریب گئے، شراب پینے کی خواہش ہوئی، آپ کو اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں شراب پیتا ہوں تو میری یہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا، آقا کریم سے ہم سچ بولیں گے تو ہمیں وہاں اس وقت ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو ہی چوری کے قریب جاتا ہے پھر وہی بات ان کے ذہن میں آتی ہے، پھر وہ زنا کے قریب جاتا ہے، پھر وہی تمام باتیں قریب آتی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی اور وعدہ خلافی کرنا میرے شان کے خلاف ہے، اگر میں جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ چلو میں شراب نہیں پیوں گا، میں شراب تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن عہد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تمام برائیوں و جراثیم سے ترک ہو گئے، تمام گناہوں کو چھوڑ دیے، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت صرف متقیوں لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا بتلائیے کتنی حکمتیں تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ آقا نے فرمایا شراب نہیں چھوڑنا، چوری کرنا نہیں چھوڑنا، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جب میں اس حکمت کے ساتھ اسے سمجھاؤں گا تو ایک نہ ایک دن یہ تمام برائیوں سے ضرور توبہ کر لے گا، اور وہی ہوا۔ وہ صحابی رسول ایک دن تمام برائیوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں نا تو ہم اسے بہت ذلیل و خوار کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے نا
اور اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے نا تو ہم اسے طرح طرح کی ذلت اور رسوائی پر قائم کر دیتے ہیں. یاد رکھیے اگر ہم نے حکمت کے ساتھ کام لے لیا، ہم نے حکمت کے ساتھ کام لے لیا تو وہ انسان سدھر بھی سکتا ہے. نمازی اگر نہیں ہے تو نمازی بھی بن سکتا ہے. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ سے بھی توبہ کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں اس کی بولتے ہیں نا موقع محض ضروری ہے. جس وقت میں جو کرنا ہو اس وقت میں وہی کرنا چاہیے. اگر وہ بندہ گناہوں میں ملوث ہے آپ اس وقت اسے سمجھائیں گے نا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ اس وقت سمجھائیے جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو. آپ ان کی مدد کیجیے، آپ ان کے قریب ہوئیے، انہیں سمجھائیے کہ آپ نے اتنا گناہ کیا، اللہ نے آپ کو پھر بھی معاف کر دیا، ہم آپ کے قریب ہیں. اب بتاؤ اللہ کتنی آپ سے محبت کرتا ہے. جب آپ یہ طریقہ اپنائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوگا اور وہ توبہ کرے گا. اور اگر وہ توبہ کر لیا تو یاد رکھیے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی ثواب کے لائق ہوگا اور آپ بھی ثواب کے لائق ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے جھوٹ کی مذمت پر مسلم شریف کی حدیث سماعت کیجیے. ان الفسق فجور وان الفجور یہدی الی النار. کہ جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور جو ہے نا وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوچئے کہ جھوٹ کہاں لے جا رہی ہے ہمیں؟ جہنم. اور سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جانے والی عمل ہے. اگر ہم سچ بولیں گے دنیا میں تو چند لمحے کے لیے ہمیں ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے لیکن ہم آخرت کے ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے. یاد رکھو پیارے، اگر ہم یہاں چند لمحے ذلت و رسوائی کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں نا، بروز محشر تو نامۂ عمل ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اس وقت آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اولین و آخرین جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سب لوگ حاضر ہوں گے. وہاں آپ کی ماں بھی ہوگی، وہاں آپ کا بیٹا بھی ہوگا، وہاں آپ کی بیوی بھی ہوگی، وہاں آپ کے ٹیچر بھی ہوں گے، وہاں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے. اس وقت آپ کے نامہ عمل پر جھوٹ کا جو معاملہ ہوگا اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ یہاں سچ بول کر چند لمحے کے لیے کسی کے سامنے شرمندہ ہو جائے یہ قبول کر لے لیکن آخرت کی ذلت و رسوائی کو قبول نہ کریں. کبھی آپ نے غور کیا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جب جھوٹ بول کر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب قبر میں پہنچیں گے، کبھی قبر کو آپ نے غور کیا ہے؟ آج ہم قبر کے بارے میں تو بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچئے گا کہ قبر کیا چیز ہے. قبر کیا چیز ہے؟ جب کوئی انسان مرتا ہے نا، مرنے کے چند منٹ بعد منکر نکیر قبر چیرتے ہوئے، زمین چیرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں. یہ وہی منکر نکیر ہے، یہ وہی منکر نکیر ہے جس کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ وہ دانتوں سے چیرتے ہوئے زمین کو آتے ہیں. ان کی آنکھیں بہت نیلی ہے، ان کے بدن اتنے کالے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ منکر نکیر کو اگر دنیا میں بھیج دیا جائے نا تو اس کی بدصورتی دے کر، بد شکل دے کر دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے. اللہ اکبر. اب غور کیجئے، اگر آپ نے جھوٹ سے بچا ہوگا، برائیوں سے بچا ہوگا، آپ قبر کے سوال و جواب سے پار ہو جائیں گے. اور اسلاف فرماتے ہیں، فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے نا اسے اس کی قبر دباتی ہے. کیا کرتی ہے؟ قبر دباتی ہے. اگر آپ نے جھوٹ نہ بولا ہوگا، آپ نے غیبت نہ کی ہوگی، آپ نے حسد نہ کیا ہوگا تو اس کے لیے بہت بڑی پیاری بات ہے. وہ شخص کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح کوئی بچہ اپنے ماں کے گود میں اسے ماں دباتی ہے. اگر کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہو کر اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو قبر اسے ایسی دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو جاتی ہے اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہے. قبر اتنا دباتی ہے کہ آخرکار منکر نکیر کے سوالوں کا جواب وہ نہیں دیتا ہے. جب وہ منکر نکیروں کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا تو جہنم سے ایک آواز آئے گی، اللہ ندا دے گا، یہ میرا نافرمان بندہ ہے،
اس کے لیے جہنم کا کپڑا پہناؤ، جہنم کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دو، جہنم کے ایک گھروں میں سے ایک گھر ان کے لیے پختہ کر دو۔ جہنم کبھی سوچا ہے آپ نے؟ دوزخ کے بارے میں بار بار پڑھتے ہیں، یہ دوزخ کتنی بھیانک ہے نا کہ کتابوں میں آتا ہے، فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دوزخ کو سوئی کے ناک کے برابر کھول دیا جائے نا تو اس کی گرمی سے دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! سوئی کے ناک کے برابر اگر کھول دیا جائے دوزخ کو تو اس کی گرمی سے دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! دوزخ میں جہاں روشنی کا کوئی عمل نہیں ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہنمی جب کھانے کی خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کانٹے دار پھل ملتے ہیں، کھانے کے لیے کانٹے دار پھل ملتے ہیں، جو ہی وہ کانٹے دار پھل کو اپنے گلے کے نیچے اتارتے ہیں، اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، گلے میں وہ کانٹا دار پھل اٹک جاتا ہے۔ اب وہ پانی کی خواہش کرتے ہیں تو جہنم میں جو لوگ مسلط ہوتے ہیں انہیں خون اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے جہنم کو تصور کیا ہے؟ کبھی جہنم کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی تنہائی کے پائے پہ بیٹھ کر سوچنا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا اور جہنم کا مطالعہ کرنا۔ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں پورا گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر تمام خرافات کو ذہن سے خالی کر کے جہنم کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی، بدن کپکپانے لگیں گے کہ اور اللہ کی طرف مائل ہونے لگیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب له، حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، آپ نے کتا دیکھا ہوگا، دیکھیں سب نے دیکھا ہے، سور بھی دیکھے ہوں گے۔ پھر یہ دونوں جانور دنیا میں اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ اگر کوئی انسان کھانا کھا رہا ہو اور اس کے سامنے کتا یا سور آ جائے تو بہت لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی ناپسندیدہ حرکتوں کو دیکھ کر، ان کے جسموں کو دیکھ کر اتنی کراہیت محسوس کرتے ہیں لوگ کہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، اسے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی شکل ان کو میسر نہیں ہوتی ہے، ان کی وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے، حضرت عبد الرحمن فرما رہے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جو انسان حسد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بروز محشر کتی اور سور کی شکل میں اسے اٹھا لے گا۔ کبھی بھی ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمیں حسد بولتے ہیں جلنا، کسی سے جلنا۔ اب میں تھوڑی وضاحت کر دوں، جلنا، اگر میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے آپ اسے دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، حسد نہ کیجیے، بلکہ یہ سوچیے اللہ آپ نے فلاں شخص کے اندر یہ چیزیں دی، اللہ وہ مجھے بھی عطا کر۔ یہ جلنا نہیں ہوگا، بلکہ تم یہ تمنا کرو کہ اے اللہ آپ نے اس سے اتنی محبت فرمائی کہ آپ نے نیک بندوں میں شمار فرمایا، اے رب قدیر مجھے بھی نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ تو جب آپ کی نیت ایسی ہوگی نا تو اللہ آپ کو عطا بھی کرے گا اور اللہ آپ کو ان کے طریقے پر ضرور عمل میں لائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق سنیں کم، عمل زیادہ کریں، اور ہر ہفتہ ایک باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر روز اگر آپ نے ایک باتوں پر عمل کر لیا نا تو ہم یقین کر سکتے ہیں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ سراپا شریعت مصطفیٰ پر داخل ہو جائیں گے۔ آپ ہمارے ایک ساتھیوں میں سے تھے جن کا نام محی الدین تھا، وہ تقریباً گورکھپور سائڈ کے تھے، جھارکھنڈ کے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں اپنی کاپی میں نوٹ کرتے تھے۔ نوٹ کیا کرتے تھے کہ آج کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے، کیا آج ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے کہ نہیں، کیا ہم نے آج کسی سے حسد کیا ہے، کیا آج ہم نے کبھی کسی سے بغض رکھا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو کاپی میں نوٹ کرتے تھے، اگر کوئی بھی چیز کسی سے حسد کیے ہو تو نوٹ کرتے تھے اور جا کے توبہ کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! یہی چیز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نوٹ نہ کریں بلکہ
سونے سے پہلے چند منٹ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ پورے دن ہم نے کیا کیا ہے، پورے دن ہم نے کیا 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 ہے۔ 24 گھنٹہ جو اللہ نے مجھے دیا، اس اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ جب ہر روز آپ یہ سوچنے لگیں گے نا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ تمام گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی چاہے جیلا چاہے فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب ذموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وأموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي شهيدي لا شهيدي لا شهيدي لا شهيدي لا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عدي مثالي كساني قلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي شهيدي لا شهيدي لا شهيدي لا شهيدي لا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال
الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دور تمر وتنفدي إلا